اور ناظرین اب نظر ڈالتے ہیں صوبہ بلوچستان سے موصول ہونے والی خبروں پر۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ میر جان محمد خان جمالی نے کہا ہے کہ سرکاری اداروں کی ریڑھ کی ہڈی ملازمین ہوتے ہیں، جبکہ سرکاری ادارے حکومت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ میر جان محمد خان جمالی نے کہا ہے کہ سرکاری اداروں کی ریڑھ کی ہڈی ملازمین ہوتے ہیں، جبکہ سرکاری ادارے حکومت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ اوسطا محمد میں کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے میر جان محمد خان جمالی نے کہا تمام سرکاری اداروں کے افسران وفاداری سے کام کریں، دوسری صورت میں انہیں فارغ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، جبکہ آئندہ بلوچستان کے حالات مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے پولیس کو میرٹ کی پاسداری کرنی ہوگی۔ انہوں نے چیف آفیسر محمد علی اور اسسٹنٹ کمشنر جاوید احمد کو ہدایت کی کہ جلد از جلد اوسطا محمد شہر سے تجاوزات کو ہٹایا جائے۔ بلوچستان کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں وہاں سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ ناظرین ضلع ٹانک کے متعدد سرکاری اسکولوں میں سمعی و بصری آلات تو درکنار بیٹھنے کے لیے ٹاٹ تک میسر نہیں۔ سرکاری اسکولوں کی عمارتیں بوسیدہ ہونے کے باعث کسی بھی وقت قیمتی جانوں کے ضیاع کا سبب بن سکتی ہیں۔ اسکولوں میں فرنیچر اور پینے کا پانی دستیاب نہ ہونا زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں امان اللہ مروت کی یہ خصوصی رپورٹ۔ حکومتی بلند و بانگ دعووں کے باوجود ٹانک کے متعدد سرکاری اسکولوں میں سمیع و بصری آلات تو درکنار طلباء کے بیٹھنے کے لیے ٹاٹ تک میسر نہیں۔ گرمی ہو یا شدید سردی، بچے کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ ضلع ٹانک کے متعدد سرکاری اسکولوں میں بجلی، فرنیچر اور پینے کا پانی تک دستیاب نہیں۔ پینے کا پانی نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے بینچ وغیرہ نہیں ہے، پنکھے نہیں ہیں، اور ہم پانی کے لیے بازار جاتے ہیں پینے کے لیے۔ اکثر اسکولوں میں لیٹرینیں نہ ہونے کے باعث بچے گیٹ کے باہر پیشاب کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلاب کے باعث متعدد اسکولوں کی عمارتوں اور کمروں میں دراڑیں پڑ گئیں، جو کسی بھی وقت گرنے سے قیمتی جانوں کے ضیاع کا سبب بن سکتی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ان عمارتوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ سرکاری اسکولوں کے طلباء کو نجی اسکولوں کی طرح سہولیات فراہم کرے۔ حکومتی بلند و بانگ دعووں کے باوجود ٹانک کے سرکاری اسکولوں میں سمیع و بصری آلات تو درکنار بیٹھنے کے لیے ٹاٹ تک میسر نہیں۔ امان اللہ مروت، دنیا نیوز، ٹانک۔ ناظرین ملک کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، تعلیمی اداروں کی بدحالی کی داستانیں زبان زد خاص و عام ہیں۔ ٹانک میں بھی اسکولوں کی حالت آپ نے ملاحظہ کی۔ محکمہ تعلیم کے حکام سے یہی درخواست ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور قوم کے مستقبل سے کھیلنے کی بجائے اسے بہتر کرنے کے لیے کوششیں کریں۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں خیبر پختونخوا کی خبروں پر۔ ڈیرہ اسماعیل خان پریس کلب کے عہدیداروں کی تقریب حلف برداری ہوئی، جس کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر اطلاعات میاں افتخار تھے۔ ڈیرہ اسماعیل خان پریس کلب کی نو منتخب کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب ڈیرہ اسماعیل خان پریس کلب میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین تھے، جبکہ اس موقع پر وائس چانسلر گوما یونیورسٹی ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی، ڈی آئی جی سید امتیاز شاہ، ڈی سی او خان بخش مروت اور معززین شہر نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین نے ڈیرہ پریس کلب کی نو منتخب کابینہ سے حلف لیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خطے کی موجودہ صورتحال میں صحافیوں کے کردار سے انکار کسی صورت ممکن نہیں، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جہاں سیکیورٹی فورسز، پولیس اور عام شہریوں نے قربانیاں دی ہیں، وہاں خیبر پختونخوا کے صحافیوں نے بھی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ میاں افتخار حسین نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان، افغانستان اور امریکہ کو باہمی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سرزمین پر غیر اعلانیہ تیسری عالمی جنگ لڑی جا رہی ہے، مگر حکومت دہشت گردوں کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے گی اور دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ اس موقع پر ڈیرہ پریس کلب کے نو منتخب صدر احمد خان کامرانی اور جنرل سیکرٹری یاسین قریشی نے صوبائی وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین کو ڈیرہ اسماعیل خان کے صحافیوں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا اور ڈیرہ پریس کلب کے لیے 5 لاکھ روپے کی رقم فراہم کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ناظرین یہ تھی خیبر پختونخوا کی صورتحال۔ آپ کو لیے چلتے ہیں کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی جانب، نظر ڈالتے ہیں صوبے بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ گجرانوالہ کے نواحی علاقے کوٹ موکھل میں قائم سرکاری پرائمری گرلز اسکول پنجاب میں شرح خواندگی بڑھانے کی دعوے دار حکومت کے دور اقتدار میں بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ پرائمری اسکول کی ننھی طالبات کھلے آسمان تلے ٹاٹوں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔
पंजाब में शरह ख्वानदगी बढ़ाने की दावेदार हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में गुजरांवाला में बुनियादी सहूलतों से महरूम प्राइमरी स्कूल की नन्ही तालिबात खुले आसमान तले टाटों पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। नवाही इलाका कोट मोखल में कायम सरकारी प्राइमरी गर्ल्स स्कूल में 300 तालिबात को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए सिर्फ 2 टीचर्स हैं। बिजली, फर्नीचर, क्लास और वॉशरूम समेत दीगर बुनियादी सहूलतों से महरूम इस स्कूल में बच्चियां गर्मी हो या सर्दी खुले आसमान तले जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल की 4 दीवारी भी टूट-फूट का शिकार है। हेड मिस्ट्रेस कौसर परवीन का कहना है कि स्कूल की हालत ज़ार और टीचर्स की कमी से मुताल्लिक हुकाम को बारहा आगाह किया, लेकिन इनकी दरख्वास्त पर अमल नहीं किया गया। टीचर नहीं है, कमरे भी नहीं है और कुर्सियाँ भी नहीं है, टेबल भी नहीं है और इस तरह की बहुत चीज़ें हमारे पास नहीं। बारिशें होती हैं तो पानी खड़ा हो जाता है। एक हमारा कमरा है, बैठने को कुछ नहीं है, तो ये हम ज़मीन पर बैठकर पढ़ते हैं। हमें ना जब बारिश हो तो छोटे से कमरे में बैठकर पढ़ लेते हैं। तो टीचर हमारी कम है, हम ना चाहते हैं कि हमारे टीचरें आए। हमारे पास टीचर कम है और फर्नीचर नहीं है हमारे पास। स्कूल में तादाद बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 300 के करीब है और हमारे टीचर्स जो है वो सिर्फ 2 हैं। तो हमें बहुत मसला है पढ़ाने का। एक क्लास में तकरीबन 60-60, 70-70 बच्चे हैं और ये एक टीचर के पास 3 क्लासेस है। नाज़रीन, आपने देखा कि मासूम बच्चियां किस तरह टाटों पर बैठकर तालीम हासिल कर रही हैं, जबकि हुकूमत तालीमी सहूलतों की फराहमी और मयार तालीम के बुलंदबांग दावों में मसरूफ़ है। कोई इन ज़मीनी हक़ाइक़ को भी इक़्तिदार के आला ऐवानों तक पहुँचाए और उनकी आंखें खोले। अरबों रुपए के तालीमी मंसूबे पता नहीं किस अवाम के लिए बनाए जाते हैं। सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है कि अरबाब इख्तियार महकमा तालीम की बेहतरी के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दामात उठाएं ताकि कौम के मुस्तक़बिल को महफूज किया जा सके। अब एक नज़र सुबह पंजाब की खबरों पर। चनाब नगर में महकमा हेल्थ की मिली भगत से शहर और गिरदोनवाह में अताई डॉक्टर मरीजों में मौत बांटने लगे। मैट्रिक फेल इन अताई डॉक्टर्स को महकमा हेल्थ के अफसरान और ड्रग इंस्पेक्टर्स की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है। ज़राए के मुताबिक इन अताई डॉक्टर्स को सरकारी अस्पतालों और दही मराकज़ सेहत के डिस्पेंसर सरकारी अद्वियात चोरी करके सप्लाई करते हैं। डिस्पेंसर शमसुल हक शाह, जिसने रियाजाबाद में अली मेडिकल स्टोर के नाम से दुकान भी बना रखी है, सरकारी अद्वियात चोरी करके सप्लाई करता है, जबकि शहर के मुतादिद मेडिकल स्टोरों पर सेल्समैन मरीजों को ड्रिप्स लगाकर पैसे बटोरने में मसरूफ नजर आते हैं। महकमा हेल्थ के आला अफसरान ने ताहाल अवाम की जिंदगियों से खेलने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अहले इलाका ने डीसीओ चनिवट से खुसूसी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि प्रोग्राम में अभी बाकी है। लैया में सैलाब से मुतासर इलाकों में बाबुल की दुआओं के साथ 55 दुल्हनें तिया देश सुधार गई। खुशी से वालिदैन की आंखें छलकती रही।